मैं एक जांबाज रांगा माटी से अपना मिशन मुकम्मल करके बम्बई पहुंच चुका हूं। पूरी कहानी सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम कहानियां मिलती रहें। और इस वीडियो को लाजिमन लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और सबसे अहम, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। अगली सुबह नाश्ते के टेबल पर मैं अकेला था। हाजी मस्तान के मुतालिक मालूम हुआ कि उसे फ्लू और बुखार हो गया है, लिहाजा आज वो नाश्ते में शामिल ना हो सकेगा। मैं बॉम्बे के राज जाने का सोच रहा था कि वहीद आ गया और उसने बताया कि उसके जिम्मे अब तक जो काम थे वो हो चुके हैं। 2 जीपों को खाकी रंग करके पुलिस की जीपें बना दिया गया है और मेरे साथियों को उनकी वर्दियां भी पहना दी गई हैं और 3 प्राइवेट स्याह गाड़ियां भी मुकर्ररा वक्त पर उसके दोस्त के घर पहुंच जाएंगी। मैंने वहीद को इन अखराजात के लिए रुपया देना चाहा तो उसने कहा कि उसने सब की अदायगी कर दी है और तमाम अखराजात की तफसील लिखकर वो रात को मुझे देगा। वहीद के साथ ही मैं बॉम्बे गराज गया और साथियों के साथ दोपहर का खाना खाया और उन्हें लास्ट मिनट इंस्ट्रक्शंस यानी आखिरी हिदायत देकर वहीद के हमरा उसके घर चला गया। बम्बई की आबो हवा के मुताबिक आम तौर पर सिर्फ पेंट और कमीज पहनता था। आज सुबह मैंने अपना एक उम्दा सफारी सूट प्रेस करवाया था और अब वही पहने हुए था। मुझे केवल सिंह के बहरूप में जाने के लिए ऐसे कपड़े पहनना लाजमी था। 2 बजे बाद दोपहर मैंने वहीद के घर से गोखले के एक डायरेक्ट नंबर को डायल किया। वहीद को मैंने कल ये भी कहा था कि एयर इंडिया की आज की कबल दोपहर दिल्ली से बम्बई आमद और रात को दिल्ली जाने वाली फ्लाइट के नंबर मालूम करे और दिल्ली जाने वाली फ्लाइट पर केवल सिंह के नाम से फर्स्ट क्लास की सीट भी बुक करवा दे। उसने ये काम भी कर दिया था। फोन गोखले के किसी कारिंदे ने उठाया। मैंने उसे कहा कि गोखले साहब को कहे कि दिल्ली वजारत खारजा से केवल सिंह लाइन पर हैं। गोखले फौरन ही लाइन पर आ गया। मैं गोखले बोल रहा हूँ। ये सुनते ही मैंने उसे होल्ड करने का कहा और चंद सेकंड बाद आवाज बदल कर बोला कि एम आई स्पीकिंग टू मिस्टर गोखले। आगे से जवाब आया, यस सर, एम गोखले। मैंने अल्फाज चबा चबा कर धीमी आवाज में गोखले को कहा कि मिस्टर गोखले, मैं वजारत खारजा का मुशीर केवल सिंह हूँ। एक खास और खुफिया मिशन के लिए मुझे प्रधानमंत्री के हुक्म पर तुमसे आज 5 बजे शाम मिलना है और आज रात ही दिल्ली वापस जाना है। मैं ठीक 5 बजे तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। तुम्हारे तमाम टेलीफोन अंडर ऑब्जर्वेशन हैं, इसलिए फोन पर इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। मेरे साथ पुलिस एस्कॉर्ट और मेरा हिफाजती दस्ता होगा। अपने पहरेदार दरबानों को कह देना कि पुलिस का हूटर सुनते ही गेट खोल दें। मिशन की अहमियत और राजदारी के लिए मैं नहीं चाहता कि हमारी बात का किसी दूसरे को इल्म हो। ये कहकर मैंने फोन बंद कर दिया। ये मेरी जिंदगी का पहला मिशन था जिसे भरपूर तैयारी के बगैर उजलत में तरतीब दिया गया था। गोखले के किसी सवाल करने से पहले ही मैंने फोन इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि आला सरकारी हुक्काम का यही अंदाज होता है। खुफिया मिशन होने की वजह से गोखले दिल्ली या बम्बई में किसी से असल केवल सिंह की आमद की बात नहीं कर सकता था। मेरे कहने के मुताबिक वो सिर्फ एयर इंडिया से मेरे आज रात वापस जाने की तस्दीक कर सकता था। सो उसका भी मैंने केवल सिंह के नाम से सीट बुक करवा कर इंतजाम कर दिया था। मेरे फोन बंद करने के चंद मिनट के अंदर मेरे तमाम साथी वहीद के घर पहुंच गए और पुलिस की वर्दियां पहन चुके थे। पुलिस की दोनों जीपें भी मुकर्ररा वक्त पर वहां पहुंच चुकी थीं। वहीद ठीक 3 बजे कैसर, रजी और जेसीओ को लेकर अपने दोस्त के घर की तरफ एक जीप में रवाना हुआ और 4:15 बजे 3 स्याह एम्बेसडर गाड़ियां और जीप लेकर वापस वहीद के घर पहुंचे। हमारी रवानगी का वक्त हो चुका था। अल्लाह का नाम लेकर हम सब ने अपने अपने असलहे को आखिरी बार चेक किया। कैसर सिविलियन लिबास में मेरे साथ एक एम्बेसडर गाड़ी में बैठा और रजी ने ड्राइविंग सीट संभाली और उसके साथ कैसर का एक वर्दी पहने साथी बैठ गया। हूटर वाली जीप में जेसीओ और दूसरी जीप में सब इंस्पेक्टर की वर्दी वाला जेसीओ का सिपाही बैठा और बाकी गाड़ियों में सारे साथी बैठ गए। हमारे काफिले की पोजीशन यूं थी कि सबसे आगे हूटर वाली जीप, उसके पीछे 3 एम्बेसडर गाड़ियां जिनमें से पहली में मैं, कैसर, रजी और कैसर का एक साथी थे। पिछली 2 गाड़ियों में 2-2 साथी थे और आखिरी जीप में हमारा सब इंस्पेक्टर, बांग्लादेशी फौजी और बाकी साथी थे। हमारा ये कारवान आहिस्ता रफ्तार से रवाना हुआ। मैं चाहता था कि ठीक 5 बजे हम गोखले के बंगले पर पहुंचे। हमने वो रास्ता इख्तियार किया जो सूबाई दारुल हुकूमत के मेहमान खाने से होता हुआ शिवाजी पार्क जाता था। भारत में चाहे वजीर आजम ही गाड़ी में क्यों न बैठा हो,
عوامی ٹریفک کو روکنے اور بند سگنل کو کراس نہیں کیا جاتا۔ یہ صرف پاکستان میں ہی ہے کہ جمہوریت کے علمبردار جب کسی عہدے پر فائز ہو جاتے ہیں تو ایک صوبائی وزیر کے لیے بھی ٹریفک بند کر دی جاتی ہے۔ سارے ملک کی آدھی سے زیادہ پولیس ان بھاری مینڈیٹ حاصل کرنے والے حکمرانوں کو ان مینڈیٹ دینے والوں سے دور رکھنے اور ان کی حفاظت پر مامور ہو جاتی ہے۔ ٹھیک 5 بجے ہمارا قافلہ گوکھلے کے بنگلے پر پہنچا اور حسب ہدایت اگلی جیپ نے ہوٹر بجانا شروع کیا۔ گوکھلے کے دربان تو جیسے ہمارے انتظار میں ہی تھے۔ ہوٹر کی آواز سنتے ہی لوہے کی بجلی سے کھلنے اور بند ہونے والے گیٹ کی کھڑکی سے کسی نے جھانکا اور مین گیٹ کا سلائیڈنگ دروازہ کھلنا شروع ہوا۔ اس دوران میں نے اوپری منزل کی گیلری میں 2 مسلح آدمیوں کو دیکھا۔ ان کے درمیان سر کے بالوں سے آزاد ایک چھوٹے قد کا آدمی کھڑا تھا۔ ہماری گاڑیاں بنگلے کے اندر داخل ہونے لگیں تو وہ آدمی گیلری کے اندر چلا گیا۔ روایتی طور پر اگلی جیپ نے سائیڈ پر ہو کر میری گاڑی کو آگے بڑھنے کا موقع دیا اور جب تک میری گاڑی جہاں اصل عمارت کے اندر داخل ہونے کی جگہ پر پہنچی جہاں گوکھلے کے 4 مسلح پہرےدار کھڑے تھے، ہمارا انسپکٹر، سب انسپکٹر اور سپاہی انہی جیپوں اور گاڑیوں سے نکل کر میری گاڑی کے قریب آ گئے۔ میری گاڑی سے پہلے اگلی سیٹ پر بیٹھا سپاہی اور قیصر باہر نکلے۔ گوکھلے کے دربانوں نے میری گاڑی کا دروازہ کھولنا چاہا تو انسپکٹر نے انہیں روک دیا۔ قیصر نے دربانوں سے پوچھا کہ ہمارے صاحب کا استقبال کون کرے گا؟ صرف تم پہرےدار؟ اتنی دیر میں ہی ایک گوکھلے آیا۔ قیصر نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ انسپکٹر، سب انسپکٹر اور 2 سپاہیوں نے مجھے سلوٹ کیا۔ گوکھلے آگے بڑھا تو میں گاڑی سے باہر نکلا اور پرنام کرتے ہوئے گوکھلے کے پیچھے ہی اندر داخل ہوا۔ بمبئی پولیس کے افسر اپنی پک اپ پر پیلی پٹی لگاتے ہیں۔ پولیس کا ہر جگہ ویسے ہی اچھا خاصا روب ہوتا ہے۔ 3 پھول کندھے پر لگائے اور پیلی پٹی والی پی کیپ پہنے انسپکٹر نے جب دربانوں کو اندر جانے سے روکا تو وہ وہیں رک گئے۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو میرے سپاہیوں نے گیٹ کے دربانوں اور ان 4 محافظوں کو غیر محسوس انداز میں اپنے نشانے پر لے رکھا تھا، بلکہ زیادہ بہتر الفاظ میں اپنے اپنے شکار کو چن لیا تھا۔ گوکھلے کے دونوں ہاتھوں کی 5-5 انگلیاں تھیں۔ ہم لوگ بنگلے میں داخل تو ہو ہی چکے تھے۔ میں نے گوکھلے کے اس ڈرامے کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا اور خاموشی سے میں اور قیصر اس کے ساتھ نچلی منزل کے وسطی ہال میں داخل ہو گئے۔ اس ہال کے درمیان سے کارپیٹڈ سیڑھی اوپری منزل کو جاتی تھی، لیکن گوکھلے وسطی ہال کے ایک کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ کمرہ نہایت اعلیٰ فرنیچر سے آراستہ ایک بڑا ڈرائنگ روم تھا۔ گوکھلے نے مجھے ایک صوفے پر بیٹھنے کو کہا تو میں نے کھردرے انداز میں اسے گھورتے ہوئے کہا کہ میرے پاس بہت کم وقت ہے، اس لیے گوکھلے کو بلواؤ۔ گوکھلے حیرانی سے مجھے دیکھنے لگا تو میں نے اسے کہا کہ دیکھو مسٹر، یہ ڈرامہ بازی اور ایکٹنگ دوسروں کے ساتھ کرنے میں شاید تم کامیاب ہو جاتے، لیکن ہم وزارت خارجہ والے اتنے بھولے نہیں کہ اصل اور نقل میں پہچان نہ کر سکیں۔ تمہارے ساتھ چلتے ہوئے ہی مجھے محسوس ہو گیا تھا کہ تم مالک نہیں بلکہ نوکر ہو۔ میری بات سن کر گوکھلے خاموشی سے ڈرائنگ روم میں کھلنے والے ایک کمرے میں داخل ہوا اور 2-3 منٹ میں ہی اپنے ایک اور ہم شکل اور ہم وضع اور اپنی ہی طرح الٹی دھوتی اور کرتا پہنے ایک اور گوکھلے کے ساتھ اس کمرے سے باہر نکلا۔ ان دونوں میں اصل کی تمیز کرنا واقعی بہت مشکل تھا۔ اس نئے گوکھلے کی دائیں ہاتھ کی 6 انگلیاں تھیں۔ مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے یہ بولا کہ سر، ہم نے وزارت خارجہ کے افسران کی باریک بینی کے متعلق واقعات بہت سارے سن رکھے تھے، لیکن ان کی آنکھوں دیکھا مظاہرہ آج پہلی بار دیکھا ہے۔ کرپا کر کے مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ آپ نے یہ کیوں کر جانا کہ یہ اصل گوکھلے نہیں ہے۔ میں نے ہاتھ ملاتے وقت ٹٹول کر اچھی طرح سے دیکھ لیا کہ اس گوکھلے کی 6ٹھی انگلی اصلی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ مالک اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق بات کرتا ہے اور ملازم مالک کے اشاروں پر ناچتا ہے۔ تمہارے اس بہروپیے نے جب مجھے گاڑی سے اترتے ہوئے پرنام کیا، اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ مجھ سے آنکھیں چار کرتے ہوئے میرا سواگت کرتا۔ میں تم سے ملنے تمہارے گھر آیا ہوں، اس لیے خوش دلی اور کھلے بازوؤں سے مجھے ریسیو کرنا چاہیے تھا، اور اس کی حالت ایسی تھی جیسے پتلی گھر میں ناچتی کودتی پتلیوں کی ہوتی ہے، جن کی ایک ایک حرکت تماشا دکھانے والوں کے ہاتھوں میں پکڑے دھاگوں کے تابع ہوتی ہے۔ بہرحال میرے پاس وقت بہت کم ہے اور مجھے آج ہی دلی جانا ہے، اس لیے میں اصل بات کی طرف آتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے قیصر کو کہا کہ امرناتھ فائل دو۔ وہ بولا سر وہ تو گاڑی میں پڑی ہے، میں ابھی لایا۔ قیصر یہ کہتے ہوئے باہر چلا گیا۔ فائل والی بات اصل میں ہمارا کوڈ تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ قیصر گاڑی سے فائل نکالنے کے بہانے لان میں جا کر یہ دیکھے کہ سب صورتحال ہمارے قابو میں ہے یا نہیں۔ اس مقصد کے لیے ہم نے ایک خالی فائل گاڑی میں رکھ دی تھی۔ میں نے گوکھلے کو کہا کہ اپنے اس ڈپلیکیٹ کو واپس بھیجیں۔ معاملہ چونکہ بہت اہم ہے، اس لیے میٹنگ کے دوران تمہارے اور میرے سوا صرف میرا پی اے ہمارے ساتھ ہوگا۔
गोखले ने उसे इशारा किया और वो फौरन ही कमरे से बाहर चला गया। गोखले कहने लगा कि सर मैं तो समझता था कि आप बहुत एजिड होंगे, लेकिन आप तो भगवान की कृपा से बिल्कुल जवान हैं। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और मुस्कुराने लगा। इसी असना में कैसर फाइल लिए कमरे में दाखिल हुआ और फाइल मुझे थमाते हुए, मेरा हाथ दबाते हुए सब ठीक है का सिग्नल मुझे दिया। मैंने गोखले को कहा कि अब हम मीटिंग शुरू करते हैं। एक सिंगल सोफे पर मैं बैठ गया और मेरे करीब ही बड़े सोफे पर गोखले बैठ गया। मैंने फाइल मेज पर रखते हुए कहा कि मैं ऐनक लगा लूं। कैसर मेरे पीछे खड़ा था। मेरे बिल्कुल सामने दीवार पर एक बहुत बड़े शीशे ने आधी दीवार को कवर कर रखा था। मैंने कनखियों से देखा तो कैसर का हाथ भी उसकी जेब में जा चुका था। बैक वक्त हम दोनों ने अपने पिस्टल और रिवॉल्वर निकाले। मैंने गोखले की तरफ पिस्टल की नाल करते हुए कहा कि मिस्टर गोखले, तुम्हारी जेर जमीन सरगर्मियों ने वजीर खारजा को बहुत परेशान कर रखा है, इसलिए उनके हुक्म के मुताबिक मैं तुम्हें यहाँ खत्म करने आया हूँ। गोखले का रंग फक और चेहरा पीला पड़ गया। चंदन लगी हुई उसकी पेशानी पसीने से भीग गई। वो हकलाते हुए बोला कि मैं असल गोखले नहीं हूँ बल्कि उसका डुप्लीकेट हूँ। भगवान के लिए मुझ बेगुनाह को ना मारें। मैंने हाथ मिलाते वक्त उसकी छठी उंगली को अच्छी तरह देख लिया था और यही असल गोखले था। चुनाचे मैंने बड़े आराम से जवाब दिया कि कोई बात नहीं, अगर तुम डुप्लीकेट हो तो फिर तो मैं तुम्हें जरूर हलाक करूंगा, क्योंकि यही जानने के लिए हमने असलहा निकाला था। असल गोखले को तो हमें अपने हमराह दिल्ली ले जाने के ऑर्डर मिले हैं। मैंने इस मक्कार हिंदू को इसी की मक्कारी से मारने का तहिया किया। मेरी बात सुनकर वो गिड़गिड़ाने लगा कि नहीं सर, मुझे मत मारिए, मैं ही असली गोखले हूँ। ये देखिए मेरी छठी उंगली, यही मेरे असल होने का सबूत है। ये कहते हुए गोखले ने अपना 6 उंगलियों वाला हाथ आगे बढ़ा दिया। मैं उसकी मक्कारी और चालबाजी और अपनी जान बचाने के लिए उसकी इस कोशिश से महसूस हो रहा था, लेकिन किसी फिल्मी सीन की तरह मैं इसे तूल नहीं देना चाहता था। मेरे पिस्टल की नाल से 2 गोलियां निकली और गोखले के सर में पेवस्त हो गईं। वो उछला और सोफे पर ही ढेर हो गया। कैसर ने अपने रिवॉल्वर से उसके सीने पर 2 फायर किए ताकि उसके जहन्नम वासिल होने में कोई शक व शुबा न रहे। आधे मिनट इंतजार के बाद हम दोनों कमरे से बाहर निकले। बंद ड्राइंग रूम से फायरों की आवाज बाहर पहुंच चुकी थी और मेरे साथी चुन चुन कर मुसल्लह पहरेदारों को निशाना बना रहे थे। अपने साथी पहरेदारों को गिरते देखकर 3 पहरेदारों ने अपने हथियार फेंक कर हाथ उठा रखे थे। इसी असना में अकबी जानिब से 2 पहरेदारों को खत्म करके मेरे साथी वापस लॉन में आ गए। बंगले से बाहर राहगीरों को अंदर के हालात का कोई इल्म न था। वो फायरों की आवाजें सुनकर भाग खड़े हुए। पहली मंजिल की गैलरी में खड़े मेरे साथियों ने वहीं खड़े हुए मुझे बताया कि सड़क पर हू का आलम तारी है और दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं देता। मैं कैसर और तीनों साथियों के हमराह पहली मंजिल पर गया जहां गोखले की रिहाइश थी। एक अंदर से बंद दरवाजे को हमने रिवॉल्वर के 3 फायरों से खोला। इस कमरे में गोखले की बीवी और 2 बच्चे दीवार से लगे सहमे हुए खड़े थे। मैंने उसकी बीवी को कहा कि उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा अगर वो बड़ी तिजोरी और खुफिया तिजोरियां खोल दे। मैंने उसे ये भी बता दिया कि गोखले मर चुका है और सारे बंगले पर हमारा कब्जा है। उसकी बीवी ने उस कमरे में पड़ी बड़ी तिजोरी और उस कमरे के पिछले बेडरूम में दोहरी दीवारों में पोशीदा तिजोरी खोल दी। जेर जमीन काम करने वाले हिंदुओं में ये रिवाज है कि एक जाहिरी तिजोरी में थोड़ा बहुत माल रखते हैं और खुफिया तिजोरी में उनकी सारी दौलत और कीमती ज़रो जवाहिर होते हैं। सिंध के मशहूर व मारूफ राना चंद्र सिंह के घर में भी 2 मुख्तलिफ कमरों में एक सामने पड़ी हुई और एक खुफिया तिजोरी है। मेरे साथियों ने दोनों तिजोरियों का सारा माल 2 बड़े सूटकेसों में भरा। मैंने भी उन्हें इसलिए नहीं रोका क्योंकि ये माल गनीमत उन सब का हक था और अपनी जानों पर खेलकर उन्होंने ये मार का सर किया था। खुफिया तिजोरी के निचले हिस्से का 1/3 हिस्सा बंद था। मैंने गोखले के एक बच्चे के सीने पर पिस्तौल रखकर उसकी बीवी से वो निचला हिस्सा खुलवाया। उस हिस्से को खोलने के लिए दीवार पर टंगी एक तस्वीर के नीचे छुपा हुआ एक बटन था जिसके दबाने से वो हिस्सा खुला। उसमें 2 डायरियां, 2 फाइलें और 2 बेशकीमत हीरे पड़े थे। मैंने बमा हीरों के ये सारा सामान अपने कब्जे में कर लिया। मस्तान के बंगले पर जाकर इन डायरियों और फाइलों को जब मैंने इत्मीनान से पढ़ा तो मालूम हुआ कि इन डायरियों में उन पाकिस्तानी स्मगलरों और सियासतदानों के नाम, कोड नंबर और उनसे राब्ता करने की मुफस्सल तफसीलात दर्ज थीं जो पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय रुपए की लालच में काम करते थे। उन्हीं में कहूटा एटमी प्लांट के असल महलो वकू और उसके ज़ेर तामीर और मुकम्मल हिस्सों की तामीर और देखभाल करने वाले उन गद्दारों के नाम भी दर्ज थे जो पाकिस्तान के इस इंतहाई अहम प्लांट पर काम की हर एक तफसील भारत को गोखले के जरिए मुहैया करते थे। गोखले की तेज रफ्तार लांचें पाकिस्तानी गद्दारों से तमाम खुफिया इत्तलात वसूल करने और इस गद्दारी का मुआवजा देने के लिए बम्बई और कराची के दरमियान
سمندر میں مچھیروں کے بحروپ میں پاکستانی غداروں سے ملتے تھے۔ فائلوں میں پاکستانی برسر اقتدار پارٹی کے چند وزراء کی عیاشی کے دوران کھینچی گئی خفیہ تصویریں بھی تھیں، جن کی وجہ سے یہ خفیہ معلومات بھارت کو مہیا کر کے اپنی عیاشی کے سیاہ کارناموں کی پردہ پوشی کر رہے تھے۔ یہ معلومات پاکستان کے لیے بہت اہم تھی۔ ایک فائل میں ہیرا منڈی لاہور کی اس طوائف کی اداؤں کا بھی مفصل ذکر تھا جس کے ایک وفاقی وزیر سے اتنے گہرے اور قریبی تعلقات تھے کہ اسے 25,000 روپیہ دے کر اس کے ایک ٹیلی فون پر وہ مرکزی وزیر پاکستان میں کسی جگہ بھی 24 گھنٹوں میں ٹیلی فون لگوا دیتا تھا، جبکہ حقداروں کی فائلیں برسوں دھول میں اٹی سڑتی رہتی تھیں۔ اس وزیر کا بھی تفصیلی ذکر تھا جو شاعر بھی تھے اور مقرر بھی، مولانا بھی تھے اور وسکی سے بھی بلا ناغہ شغل فرماتے تھے۔ ڈائریوں اور فائلوں میں گجراتی اور مراٹھی زبانوں میں کچھ لکھا ہوا تھا جن سے میں نابلد تھا۔ میں نے حاجی مستان کے ایک بااعتماد آدمی سے ان کا انگریزی میں ترجمہ کروایا اور اصل فائلوں اور ڈائریوں کے ساتھ یہ ترجمہ شدہ تفصیلات پاکستان واپس پہنچنے پر اپنے سابقہ محکمے کے حوالے کی۔ قیصر نے میرے پی اے کا کردار عملی طور پر بھرپور طریقے سے ادا کیا تھا۔ گوکھلے کے رہائشی کمروں میں کئی ٹیلی فون پڑے تھے، ہمارے پاس کٹر تو تھے نہیں۔ قیصر نے تمام ٹیلی فونز کے ریسیور اکھیڑ کر سارے ٹیلی فونز ناکارہ بنا دیے۔ یہی حال گراؤنڈ فلور میں ڈرائنگ روم، مین ہال اور برآمدے میں پڑے ٹیلی فونوں کا کیا گیا۔ ڈرائنگ روم جہاں گوکھلے کی لاش پڑی تھی، اس سے ملحقہ کمرے میں جب ہم داخل ہوئے تو کھڑکیاں بند ہونے کے باوجود ایک پردہ ہل رہا تھا۔ میں نے پردے کو ہٹایا تو گوکھلے کا ہم شکل اس کے پیچھے کھڑا بری طرح لرز رہا تھا۔ میں نے فوری طور پر فیصلہ کیا کہ اسے زندہ اپنے ہمراہ لے جائیں گے۔ گوکھلے کے ڈپلیکیٹ کا رول ادا کرنے کے دوران اسے یقیناً بہت سی ایسی باتوں کا علم ہونا چاہیے تھا جو حاجی مستان کے لیے مفید ثابت ہوتی۔ میں نے اس نقلی گوکھلے کو اپنے پاس بلایا تو وہ لرزتا کانپتا ہوا آگے بڑھا اور سیدھا میرے قدموں میں گر گیا۔ جب ہم اوپری منزل پر گئے تھے تو ڈرائنگ روم میں گوکھلے کی لاش دیکھ کر اور فائروں کی آواز سے سمجھ گیا تھا کہ گوکھلے کا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ یہ اب گڑ گڑا کر اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ بالکل خاموش ہو جائے ورنہ ابھی گولی مار دوں گا۔ قیصر نے اس دوران اپنے چاقو سے پردے کے ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا اس کے منہ میں ٹھونسا اور دوسرے ٹکڑے سے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر پشت پر اس کے ہاتھ باندھ دیے۔ گوکھلے کی بیوی کو میں نے کہہ دیا تھا کہ اگر 2 گھنٹے سے پہلے اس نے دروازے کی طرف قدم بھی بڑھایا تو دروازے کے باہر کھڑے ہمارے آدمی اسے اور اس کے بچوں کو فوری ہلاک کر دیں گے۔ ہم نے اس کمرے کے دروازے کو باہر سے بند کر دیا تھا۔ گراؤنڈ سے نقلی گوکھلے کے ساتھ ہم برآمدے میں آئے تو میرے ساتھی عقبی جانب سے فارغ ہو کر لان میں پہنچ چکے تھے۔ بنگلے کے عقبی حصے میں گوکھلے کے گھر والوں اور پہرے داروں اور ملازمین کے لیے علیحدہ علیحدہ کچن بنے ہوئے تھے۔ گھریلو ملازمین کو ہلاک کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا اور نہ ہی قیصر کے ساتھیوں نے اس کی مجھ سے اجازت لی تھی۔ میری باز پرس پر قیصر کا ایک ساتھی بولا کہ بھائی جان آپ نے تو واپس چلے جانا ہے لیکن ہمیں بھارت میں ہی رہنا ہے، اس لیے ہم اپنے خلاف گواہی دینے کے لیے کوئی ثبوت نہیں چھوڑنا چاہتے۔ دونوں سوٹ کیس اور فائلیں گاڑی میں رکھ کر ہم واپس لوٹنے کے لیے تیار تھے۔ اب تک 4 کے سوا سارے پہرے دار مارے جا چکے تھے۔ یہ 4 اپنا اسلحہ لان میں پھینک کر ہاتھ اٹھائے کھڑے تھے۔ سب کا اسلحہ بھی پولیس جیپوں میں رکھ دیا گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان 4 پہرے داروں کا کیا کیا جائے۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ جے سی او نے ایک لائن میں کھڑے ان 4 پہرے داروں پر اپنی سٹین گن سے اچانک فائر کھول دیا۔ میں نے جے سی او سے پوچھا کہ بغیر میری اجازت کے اس نے ایسا کیوں کیا، تو اس نے بڑے اطمینان سے جواب دیا کہ سر میں نے فوجی ٹریننگ پاکستانی انسٹرکٹروں سے لی ہے اور ہمیں سب سے پہلے جو سبق پڑھایا گیا ہے وہ یہ تھا کہ اپنے دشمن کو اس سے پہلے ہلاک کر دو کہ وہ تمہیں ہلاک کرے۔ میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے دل کو یہ سمجھایا کہ آٹے کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے۔ قیصر نے مین گیٹ کے اندرونی جانب پہرے داروں کے لیے بنے کمرے میں جا کر انٹرکام کے تار بھی اکھیڑ ڈالے۔ میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ واپسی کا سفر کاروان کی صورت میں اکٹھے جانے کی بجائے علیحدہ علیحدہ کیا جائے۔ دونوں جیپیں سیدھی بامبے گیراج میں جائیں اور تینوں ایمبیسڈر کاریں وحید کے گھر پہنچیں، جہاں سامان اتار کر اپنے اپنے لباس پہنے جائیں اور جیپیں اور گاڑیاں چلانے والوں کے لباس بھی بامبے گیراج میں باقی ساتھی اپنے ہمراہ لے جائیں۔ جب سب گاڑیوں میں بیٹھ گئے تو قیصر نے پہرے داروں کے کمرے میں لگے بٹن کو دبایا، مین گیٹ پورا کھل گیا تو ساری گاڑیاں سڑک پر آ کر اپنی اپنی منزلوں کی طرف روانہ ہو گئیں۔ میں نے اپنی گاڑی دروازے کے باہر کھڑی کی تھی۔ قیصر نے دروازہ بند کرنے کے لیے بٹن دبایا۔ دروازہ بند ہونے لگا تو قیصر بھاگ کر دروازہ مکمل بند ہونے سے پہلے باہر آ گیا
और हमारी गाड़ी तेजी से वहीद के घर की तरफ रवाना हुई। गोखले के घर में हमारी पहली फायरिंग से सड़क से गुजरने वाले भाग गए थे। जेसीओ की आखिरी फायरिंग जो तकरीबन 45 मिनट के बाद हुई थी, उसकी वजह से अब सड़क राहगीरों से फिर खाली हो चुकी थी। हमारी गाड़ी ने तकरीबन आधा किलोमीटर ही तय किया था कि सामने से तेज रफ्तार 3 गाड़ियां आती दिखाई दी और हमारे करीब पहुंचकर सड़क के दरमियान में रुक गईं। हमें मजबूरन अपनी गाड़ियां रोकनी पड़ी। हमने फौरी तौर पर अपना असलहा हाथों में ले लिया। दरमियान वाली गाड़ी हाजी मस्तान की थी और उसमें मस्तान बैठा हुआ था। उसे देखकर मैं अपनी गाड़ी से उतरा। कैसर भी मेरे साथ ही गाड़ी से निकल आया। मस्तान की गाड़ी के आगे और पीछे वाली गाड़ियों में उसके मुसल्लह आदमी बैठे थे। मस्तान ने मुझे और कैसर को अपनी गाड़ी में बिठाना चाहा तो मैंने उसे कहा कि हमारी गाड़ी में नकली गोखले है। ये सुनकर मस्तान के हुक्म पर उसकी गाड़ी को हमारी गाड़ी के करीब लाया गया और नकली गोखले को भी उसमें बिठा दिया गया। हमारी गाड़ी में अब रजी और कैसर का एक साथी था। मैंने मस्तान को कहा कि हमारी गाड़ी को वहीद के घर जाना है। मस्तान ने अगली सीट पर बैठे एक मुहाफिज को हमारी गाड़ी में वहीद के घर जाने का कहा। मुहाफिज हमारी कार में वहीद के घर की तरफ रवाना हुआ और मस्तान ने अपने मुहाफिजों को कहा कि नकली गोखले की तलाशी लेकर इसी हालत में एक कमरे में बंद कर दें। ड्राइंग रूम में मस्तान, मैं और कैसर बैठे थे और खामोशी तारी थी। कैसर तो मेरी इजाज़त के बगैर गुफ्तगू का आगाज़ नहीं कर सकता था और मेरी और मस्तान की हालत ऐसी थी कि हम दोनों गुफ्तगू का आगाज़ करने से घबरा रहे थे। हमारे बगैर कहे ही बंगले के मुलाजिमीन चाय और केक वगैरह कमरे में ले आए और चाय बनाकर कप मेज़ पर रख कर चले गए। हमने चाय पीनी शुरू की तो मस्तान ने मेरा नाम लेकर कहा कि मुझे आपसे ये तवक्को नहीं थी कि आप मुझे बिल्कुल लाइल्म रख कर मेरी बेखबरी में गोखले के घर पर हमला आवर होंगे। मुझे तो आज बाद दोपहर यूसुफ पटेल ने फ़ोन पर बताया कि आप उससे ख़ास असलहा ले आए थे। मैं हैरान था कि आपको अगर ज़रूरत थी तो मुझसे असलहा क्यों नहीं लिया। वहीद भी कल से बेशतर वक्त गायब रहा। मैंने अपने तौर पर इंक्वायरी की तो मालूम हुआ कि वहीद ने बॉम्बे गैराज से 2 जीपों पर खाकी रंग करवा कर उन पर पुलिस लिखवाया है। अब से 1 घंटा पहले वहीद बॉम्बे गैराज में आया। जब मैंने उससे पूछा तो पहले तो वो टाल मटोल करता रहा, लेकिन जब मैंने सख्ती से उससे बाज़पुर्स की तो उसने बताया कि आप अपने साथियों के हमरा गोखले के बंगले पर गए हैं। यूसुफ पटेल वहीद के एतराफ़ से थोड़ी देर कबल ही मुझे आपके असलहा लेने के मुताल्लिक बता चुका था। यूसुफ पटेल से मेरे ताल्लुकात अब ना होने के बराबर हैं। उसने टेलीफोन पर मुझे कहा था कि उसके फ़ोन करने का मकसद सिर्फ यही है कि आप किसी ख़तरनाक काम में उलझ कर नुकसान न उठा बैठें। वो बेशक मेरा मुखालिफ सही, लेकिन आपसे पुरखुलूस है और आपकी बेहद इज्जत करता है। वहीद ने जब आपके गोखले के बंगले पर जाने का बताया तो सिर्फ 10 मिनट में मुझे अपने जितने मुसल्ला मुहाफिज भी मिल सके उन्हें लेकर मैं गोखले के घर की तरफ रवाना हो गया और रास्ते में ही आप मिल गए। खुदा का शुक्र है कि आप और आपके साथी बखैर व आफियत हैं। आप नकली गोखले को तो पकड़ लाए हैं, अब असली गोखले अपने सारे वसाइल से काम लेकर आपका पता चलाएगा। ज़ेर ज़मीन काम करने वालों से कोई बात भी ज़्यादा देर पोशीदा नहीं रह सकती। आपके मुताल्लिक इल्म होने पर वो अपनी पूरी ताकत से हम पर हमला आवर होगा। मैं गोखले से बड़ी आसानी से निपट लेता अगर यूसुफ पटेल उसका हमदर्द ना होता। मैं इन दोनों का भी मुकाबला कर सकता हूँ, लेकिन मुझे उसके लिए मेमन ग्रुप की मदद दरकार होगी और पता नहीं कि वो यूसुफ पटेल के खिलाफ कार्रवाई में मेरा साथ देंगे या नहीं। हाजी मस्तान मुसलसल बोले जा रहा था और यूं महसूस हो रहा था कि गोखले पर हमले से वो कुछ डरा हुआ है। मैंने मस्तान की बात काटते हुए कहा कि बस करो मस्तान भाई और मेरी बात सुनो। हमने असली गोखले और उसके बंगले में मौजूद उसके तमाम पहरेदारों और कारकुनों को बमा उसके किचन में काम करने वालों के जहन्नम वासिल कर दिया है। उसके बंगले में मौजूद तमाम अफराद में से सिर्फ उसकी बीवी और 2 बच्चों को हमने नहीं मारा और उन्हें एक कमरे में बंद करके आए हैं। असल गोखले की पहचान उसके दाहिने हाथ की 6 उंगलियां हैं, जिन्हें मैंने अच्छी तरह चेक किया था। हाजी मस्तान मुंह फाड़े मेरी बात सुन रहा था। मैंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि गोखले ने शुरू में मुझे भी इस नकली गोखले को सामने भेजकर चकमा देने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे आगे उसकी कोई चालाकी काम ना आ सकी। मैंने मस्तान को शुरू से आखिर तक अपने मिशन की तफसीलात बताईं। मेरी प्लानिंग सुनकर हाजी मस्तान हैरान रह गया और कहने लगा कि मैं खुद को बड़ा दलेर और अच्छा प्लानर समझता था, लेकिन तुम्हारे मुकाबले में मैं तो पासिंग भी नहीं। कहाँ वजारत खारजा का केवल सिंह और गोखले से खुफिया मीटिंग के लिए उसका बम्बई से आना और पुलिस की जीपों के साथ कारवान की सूरत में गोखले के घर जाना। मैं तो क़यामत तक ऐसी उम्दा प्लानिंग नहीं कर सकता था। गोखले भी केवल सिंह के साथ अपनी खुफिया मीटिंग का सुनकर खुद को बड़ी शय समझते हुए एहतियाती तदाबीर को नज़रअंदाज कर गया होगा।
میں نے کہا کہ میں نے اسے سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اس نے نقلی گوکھلے کو میرے سامنے لا کر اپنی طرف سے بڑی چالاکی دکھائی تھی، لیکن میں نے اس کی ایک نہ چلنے دی۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ وحید کی معاونت کے بغیر میں اس مشن پر جا ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ تمہارا بہت بڑا خیر خواہ اور جاننثار ہے۔ میں نے ہی اسے سختی سے منع کیا تھا کہ میرے اس مشن کی تمہیں بھنک بھی نہ پڑنے دے، کیونکہ تم مجھے اس مشن پر کبھی بھی جانے نہیں دو گے۔ اس لیے میں نے اسلحہ بھی یوسف پٹیل سے لیا تھا۔ میں گوکھلے کے بیڈ روم کی سامنے والی اور خفیہ تجوریاں کھلوا کر اس کی تمام جمع پونجی، جواہرات، 2 ڈائریاں، 2 فائلیں اور 2 بیش قیمت ہیرے بھی ساتھ لے آیا ہوں۔ اس کی دولت تو میں اپنے ساتھیوں میں بانٹ دوں گا، کیونکہ انہوں نے سر دھڑ کی بازی لگا کر اس مشن کی تکمیل کی ہے۔ ڈائریاں اور فائلوں میں گجراتی اور مراٹھی زبان میں لکھا ہوا ہے۔ ان میں یقیناً تمہارے اور پاکستان کے مفاد میں بہت کچھ ہوگا۔ ان کو پڑھنے اور انگریزی میں ترجمہ کرنے والے کسی قابل بھروسہ شخص کا تمہیں انتظام کرنا ہے۔ یہ کہہ کر میں صوفے پر دراز ہو گیا۔ حاجی مستان اپنے صوفے پر سے اٹھا اور میرے سامنے آ کر کہنے لگا، ذرا کھڑے ہو جائیں۔ کچھ سمجھے بغیر میں کھڑا ہو گیا تو مستان مجھ سے لپٹ گیا۔ کافی دیر بعد جب وہ مجھ سے علیحدہ ہوا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ ضبط کا سیلاب اپنے بند توڑ چکا تھا۔ بہتے آنسوؤں میں ہی وہ کہنے لگا، دنیا تو ایسے ہی بھائی اور اولاد کی آرزو کرتی ہے۔ جسے تم جیسا دوست مل جائے اسے بھائیوں اور اولاد کی ضرورت نہیں۔ میں نے مستان کو رونے سے منع کرتے ہوئے کہا کہ مستان بھائی، میں تو ہوا کے اس جھونکے کی طرح ہوں جو ذرا دیر کے لیے آ کر چلا جاتا ہے۔ تمہارا دل بہت بڑا ہے جو اتنی چھوٹی سی بات کو اتنی اہمیت دے رہے ہو۔ بہرحال ہمیں اب ذرا نقلی گوکھلے کی خبر لینی چاہیے، اس سے بھی ہمیں خاصی معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ مستان نے 2-3 فون کر کے اپنے آدمیوں کو گوکھلے کے خاتمے کی خبر سنائی اور مجھے کہا کہ آج دیر تک ہم یہیں رہیں گے، کیونکہ میمن گروہ کے سردار کو بھی میں نے گوکھلے کے خاتمے کی خبر دے کر آج رات تم سے ملوانے کے لیے یہاں بلوایا ہے۔ یہ کہہ کر مستان نے گھنٹی بجا کر اپنے ایک محافظ کو کہا، گوکھلے سیٹھ کو اسی حالت میں یہاں لے آؤ۔ تھوڑی ہی دیر میں مستان کے محافظ سیٹھ گوکھلے نمبر 2 کو ڈرائنگ روم میں لے آئے۔ اس کی آنکھوں پر پٹی اور ہاتھ بدستور اسی حالت میں بندھے ہوئے تھے۔ مستان کے محافظوں نے گوکھلے کو پہلے بھی دیکھا ہوا تھا اور وہ اس کی انڈر گراؤنڈ سرگرمیوں سے بخوبی واقف تھے۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر وہ اچنبے میں پڑ چکے تھے کہ اتنے مشہور اور طاقت والے انسان کو ایسی خستہ اور بری حالت میں مستان کے سامنے لا رہے ہیں۔ مستان کے کہنے پر اس کی آنکھوں سے پٹی اور ہاتھ کھول دیے گئے۔ گوکھلے کی ان لوگوں پر اتنی ہیبت طاری تھی کہ انہوں نے گوکھلے کے ہاتھ کھولتے ہی اپنے ریوالور ہولسٹروں سے باہر نکال لیے۔ میرے خیال میں ان کو توقع تھی کہ اپنی رہائی کے عوض وہ حاجی مستان سے کوئی سودے بازی کرے گا یا ابھی اس کے گروہ کے آدمی اپنے سردار کو چھڑوانے کے لیے اس بنگلے پر حملہ آور ہوں گے، لیکن ہوا ان کی توقع کے برعکس۔ گوکھلے سیٹھ ہاتھ کھلتے ہی پہلے میرے اور پھر حاجی مستان کے قدموں میں گڑ گڑانے لگا کہ اس کی جان بخشی کر دی جائے۔ مستان کو تو اس وقت کوئی بات سوجی نہیں۔ میں نے اسے کہا کہ تم اپنے سیٹھ کے بہروپ میں اس کا رول ادا کرتے تھے، کیا اس نے تمہیں یہ بھی کہا تھا کہ اگر جان پر بن جائے تو جان بخشی کے لیے دشمن کے قدموں میں گر جاؤ؟ وہ بولا، جناب مجھے معاف کر دیں، یہ میری بدقسمتی ہے کہ میری شکل گوکھلے سے ملتی ہے اور مجھے اس کا ڈپلیکیٹ بن کر اس کا رول ادا کرنے پر مجبور کیا گیا۔ لڑائی تو آپ بڑوں کی تھی، میں غریب مفت میں مارا گیا۔ وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑانے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ تم ابھی مارے نہیں گئے ہو، لیکن واقعی مفت میں مارے جاؤ گے اگر تم نے ہمارے سوالوں کے صحیح جواب نہ دیے اور کوئی بات چھپانے کی کوشش کی۔ وہ بولا، نہیں سرکار، بھگوان کی سوگند میں کوئی بات نہیں چھپاؤں گا، جو کچھ میرے علم میں ہے میں آپ کو ہر ایک بات بتاؤں گا۔ مستان کے پہرے داروں کو ابھی تک حقیقت کا علم نہیں تھا۔ وہ حیرانی سے گوکھلے سیٹھ اور میرے درمیان ہونے والی گفتگو سن رہے تھے۔ مستان نے اپنے محافظوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یوں آنکھیں پھاڑے کیا دیکھ رہے ہو؟ میرے اس بھائی نے گوکھلے کو ختم کر کے اس کے دھندے کی بساط ہمیشہ کے لیے لپیٹ دی ہے۔ یہ گوکھلے کا ہم شکل ہے جسے وہ آگے رکھ کر دھندا کرتا اور اپنی جان بچاتا تھا۔ میرے بھائی نے اس کمینے کی سازشوں سے ہمیں ہمیشہ کے لیے چھٹکارا دلا دیا ہے۔ میں اب بالکل خاموش تھا کیونکہ یہاں کی زیر زمین سرگرمیوں کے متعلق مجھے کچھ علم نہیں تھا جن کے متعلق میں گوکھلے سیٹھ سے سوال کرتا۔ مستان نے اس سے پوچھا کہ میرا نام جانتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں سرکار، آپ حاجی مستان سیٹھ ہیں۔ اب حاجی مستان کے سوالوں اور گوکھلے کے جوابوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ زیادہ سے زیادہ 15 منٹ مزید گزرے ہوں گے کہ ایک پہرے دار نے آ کر بتایا کہ وحید آیا ہے۔ مستان نے اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجی۔ مستان نے فون اٹھایا اور آواز سن کر ٹیلی فون کا اسپیکر آن کر دیا۔ فون یوسف پٹیل کا تھا۔
اس نے مستان سے کہا کہ گوکھلے کو بما اس کے گروہ کے آج شام مار دیا گیا ہے اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ کام تمہارا نہیں بلکہ ہمارے مشترکہ مہمان کا ہے۔ مستان نے کہا کہ ہمارے مہمان کا نہیں بلکہ میرے بھائی نے یہ کام سر انجام دیا ہے۔ یوسف پٹیل نے کہا کہ وہ میرا بھی بھائی ہے، اگر یقین نہیں آتا تو اس سے پوچھ لو، اسی لیے ہتھیار بھی وہ مجھ سے ہی لے گیا تھا۔ اب میرے لیے ان دونوں کی باتیں ناقابل برداشت ہو چکی تھیں۔ میں نے ٹیلی فون سیٹ کے نزدیک ہو کر اسپیکر میں زور سے کہا کہ اور اب تم دونوں کا بھائی تمہاری باتوں اور بے احتیاطی کے سبب عنقریب جیل کی سلاخوں کے پیچھے اور پھر جلد ہی پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا جائے گا۔ کیا تم دونوں کے علم میں یہ بات نہیں کہ تمہارے سب ٹیلی فونوں پر آبزرویشن لگی ہوئی ہے؟ میری آواز سنتے ہی یوسف پٹیل نے اپنا ٹیلی فون بند کر دیا۔ مستان نے بھی فوراً ٹیلی فون بند کر دیا۔ میں نے تو یوں ہی آبزرویشن والی بات کہہ دی تھی، لیکن مستان کے چہرے پر ہوائیں اڑنے لگیں۔ خوشی اور جذبات کے دھارے میں بہتے ہوئے یہ دونوں اس بات کو فراموش کر گئے تھے کہ ان جیسا دھندا کرنے والوں کے ٹیلی فون ہمیشہ انڈر آبزرویشن رہتے ہیں۔ حاجی مستان پچھتاوے کی علامت بنا مجھے کہنے لگا کہ میں جان پر کھیل جاؤں گا لیکن تم پر کوئی آنچ نہ آنے دوں گا۔ میں نے اس کی خوشی ملیامیٹ ہوتے دیکھ کر اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، میں نے تو یوں ہی یہ بات کہہ دی تھی، تمہاری گفتگو کی طوالت کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ بہرحال قیصر اور اس کے ساتھیوں کو کل دلی ضرور بھیجنا ہے اور میں بھی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جلد از جلد کلکتے جا کر ہرن گھاٹا کے لیے روانہ ہونا چاہتا ہوں۔ تم بھی یقیناً یہی چاہتے ہوگے کہ کسی مصیبت میں پھنسنے سے پہلے ہی ہم بمبئی سے نکل جائیں۔ وحید ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران ہی ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ مستان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ تم نے میری لا علمی میں جو کچھ بھی کیا ہے، میرے اس بھائی نے تمہاری ایسی وکالت کی ہے کہ میں نے تمہیں نہ صرف معاف کر دیا ہے بلکہ اس مشن میں ہونے والے تمام اخراجات کے علاوہ 2 لاکھ روپے تمہیں انعام دیتا ہوں۔ منشی سے تم یہ سب رقم لے لینا۔ قیصر اس کے ساتھیوں اور سپنا کے لیے کل بعد دوپہر کی دلی کی فلائٹ کے لیے ٹکٹ لینے ہیں۔ میں نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ جہاز سے نہیں بلکہ ریل کے ذریعے ان کو بھیجنا ہے۔ جہاز پر اسلحہ جا نہیں سکتا اور میں یہ نہیں چاہتا کہ دوران سفر خدا نخواستہ اگر ان پر کوئی مشکل آن پڑی تو یہ بغیر ہتھیاروں کے مارے جائیں۔ مستان میری بات سمجھ گیا اور اس نے وحید کو کل شام دلی جانے والی ٹرین پر ان کے لیے سیٹیں بک کروانے کا کہا۔ میں نے حفظ ما تقدم کے طور پر کہا کہ دلی جانے والے ساتھی کلیان تک لوکل ٹرین میں اور وہاں سے دلی جانے والی ٹرین میں بیٹھیں گے، کیونکہ آج کی واردات کے بعد ایئرپورٹ کے علاوہ بامبے سینٹرل اور وکٹوریا پر بمبئی سے باہر جانے والوں کی چیکنگ شروع ہو چکی ہوگی۔ گوکھلے تو ہندوؤں اور بھارتی حکومت کا چہیتا تھا۔ یہ کہتے ہوئے میری نظر نقلی گوکھلے پر پڑی۔ وہ قالین پر ابھی تک ہاتھ جوڑے بیٹھا تھا۔ میں نے نقلی گوکھلے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ حد ہو گئی ہماری حماقت کی۔ پہلے تو یہ صرف ہمارا چشمدید گواہ تھا اور اب تو یہ نہ صرف آپ کی باتیں سن چکا ہے بلکہ ہمارے آئندہ پروگرام اور روانگی کے متعلق بھی سب کچھ جان چکا ہے۔ واقعی ہم سب نے اس کی موجودگی کو نظر انداز کر دیا تھا۔ مستان نے ایک آنکھ دباتے ہوئے جواب دیا، یہ بے ضرر ہے، اس کو ہم جلد ہی آزاد کر دیں گے۔ حاجی کو اس سے کوئی اہم باتیں معلوم نہ ہو سکی تھیں۔ اس کا مکمل ایڈریس پوچھ کر اس نے وحید کو کہا، اس کے گھر والوں کے لیے 1 لاکھ روپیہ لے کر پہلے اس کے گھر والوں کو دینا اور پھر گھر کے قریب ہی اسے آزاد کر دینا۔ وحید نے پہرے داروں کو کہا کہ اس کا منہ کپڑے سے بند کر دیا جائے اور ہاتھ پشت پر باندھ دیے جائیں۔ پہرے دار اپنا کام شروع ہی کرنے والے تھے کہ باہر سے اطلاع آئی کہ غنی میمن اپنے 4 ساتھیوں کے ہمراہ آیا ہے اور انڈر گراؤنڈ کام کرنے والوں کے اصول کے مطابق انہوں نے اپنا تمام اسلحہ پہرے داروں کے حوالے کر دیا ہے۔ مستان نے انہیں فوراً اندر بلوا لیا اور کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا۔ اس گروہ کا لیڈر غنی میمن درمیانے جسم اور قد کا 30-35 سالہ شخص تھا۔ اس کے چہرے پر سب سے نمایاں اس کی تیز، چمکدار اور جسم میں کھپ جانے والی عقابی آنکھیں تھیں۔ تعارف کے بغیر ہی وہ میری طرف بڑھا اور ہاتھ ملاتے ہوئے بولا کہ ہم مسلمانوں کے مشترکہ دشمن اور اس کے گروہ کو ختم کرنے پر میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ میں جواب دینے کے لیے موزوں الفاظ کے انتخاب میں ہی تھا کہ نقلی گوکھلے کی طرف دیکھتے ہوئے وہ بولا، حاجی بھائی آپ نے تو بتایا تھا اور ہمیں بھی آج شام معلوم ہوا تھا کہ گوکھلے مارا جا چکا ہے، لیکن یہ تو یہاں زندہ سلامت موجود ہے۔ حاجی مستان نے کہا کہ غنی بھائی یہ اصل گوکھلے کا ہمزاد ہے، گوکھلے کو اوپر بھیج دیا گیا ہے اور اس ہمزاد کو بھی عنقریب اس کے پاس بھیج دیا جائے گا۔ اس کا ایک اور ہمزاد ہمیں ابھی تک نہیں ملا۔ گوکھلے ان دونوں کی وہاں کمی محسوس کر رہا ہوگا، لہٰذا اسے ابھی تلاش کر کے اس کے پاس روانہ کر دیا جائے گا۔ نقلی گوکھلے اپنی آزادی کا سن کر چیخنے چلانے لگا تھا، لیکن منہ بند ہونے کے بعد صرف غوں غوں ہی کر سکا اور مستان کے آدمی اسے کھینچ کر باہر لے گئے۔
اگلے روز مستان نے مجھے بتایا کہ اس کے گھر والوں کو 1 لاکھ روپیہ دے کر گھر کے نزدیک ہی اسے آزاد کر دیا گیا۔ غنی مجھے اور میں غنی کو پرکھنے کی کوشش میں تھے اور یہ اندازہ لگا رہے تھے کہ ہم دونوں کتنے پانی میں ہیں۔ غنی نے مجھ سے چند سوال پوچھے تو میں نے ان کا جواب دینے کی بجائے اسے کہا کہ ہم عملی کام کرنے والے ہیں۔ سوالات تو ان سے پوچھے جاتے ہیں جن کے کام کا کوئی نمونہ سامنے ہو۔ ویسے بھی میری عادت ہے کہ میں ایسے سوالوں کے جواب دینا پسند نہیں کرتا جن سے میری کارکردگی کو جانچا جائے۔ میرے متعلق تم کو مستان بھائی نے اچھا خاصا بتا دیا ہے، تم اپنے متعلق بتاؤ کہ تم کیا کرتے ہو اور آئندہ کے کیا پروگرام ہیں۔ مستان نے یہ محسوس کرتے ہوئے کہ کہیں گفتگو میں کشیدگی پیدا نہ ہو جائے، یہ کہتے ہوئے گفتگو کا رخ موڑا کہ میرے خیال میں پہلے کھانا کھا لیا جائے، بھوک سے تو میرا برا حال ہو رہا ہے۔ 15 منٹ میں ہی ڈرائنگ روم سے لذیذ کھانوں کی پلیٹیں آنے لگیں۔ ہم نے کھانے کے دوران ہلکی پھلکی گفتگو کی اور بعد میں ایسی گفتگو سے احتراز کیا جو کشیدگی کا سبب بن سکے۔ رات تقریباً 1 بجے ہماری محفل برخاست ہوئی۔ غنی میمن نے گرمجوشی سے مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا کہ میں نے آپ سے جان بوجھ کر ایسے سوال کیے تھے جن کا جواب دینے کو کوئی معقول آدمی تیار نہ ہوتا۔ حاجی مستان سیٹھ کے بقول آپ ٹھوس شخصیت کے مالک ہیں۔ گوکھلے کو ختم کر کے آپ نے ہمیں ایک ہر روز بڑھتی ہوئی اذیت سے نجات دلا دی ہے۔ میری تو صدقے دل سے خواہش ہے کہ آپ مستان سیٹھ اور یوسف پٹیل کے اختلافات ختم کروا دیں۔ اگر ہم تینوں اکٹھے مل کر کام کریں تو پھر پورے بھارت میں ہم سے ٹکر لینے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکے گا۔ یہ کہہ کر غنی اور اس کے ساتھی ہم سے رخصت ہوئے۔ قیصر کو بامبے کے راج چھوڑنے کے لیے مستان نے اپنے محافظوں کے ساتھ ایک گاڑی میں اسے بھیجا اور دوسری 2 گاڑیوں میں ہم محافظوں کے ساتھ مالابار والے بنگلے کی طرف روانہ ہوئے۔ گاڑی میں مستان نے مجھ سے پوچھا کہ غنی کے متعلق تم نے کیا رائے قائم کی۔ میں نے مستان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا کہ مستان بھائی، تمہارے دھندے میں ان کی پوزیشن تم بہتر جانتے ہو۔ اس مختصر ملاقات میں مجھے تو یہی محسوس ہوا ہے کہ یہ لوگ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے کے اصول پر کام کرنے والے ہیں۔ گوکھلے کے خاتمے کے بعد اب یہ تمہارے اور یوسف کے بازوؤں کے سہارے اپنا مقام بنانا چاہتے ہیں، اور اگر ایک بار یہ اس مقام پر پہنچ گئے تو تم دونوں کو مکھن کے بال کی طرح علیحدہ کر دیں گے۔ میرے خیال میں وقت کا تقاضا یہ ہے کہ تم اور یوسف مل کر ان کو اپنی اوقات میں رکھو۔ تم دونوں کے پاس طاقت، ہمت، پیسہ اور وسیع تعلقات ہیں۔ اگر یہ ایک بار طاقت پکڑ گئے تو تمہارے لیے گوکھلے سے بڑھ کر خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ میں خاموش ہوا تو مستان کہنے لگا کہ میں تم سے بالکل متفق ہوں۔ گوکھلے کی وجہ سے ہی میں ان سے تعلقات بڑھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہاں سے جانے سے پہلے تم یوسف کو ضرور ملو، اسے میری طرف سے یقین دلانا کہ میرے دل میں اس کے خلاف کوئی کھوٹ نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ تمہاری بات وہ غور سے سنے گا۔ ہم دونوں نہ تو غنی کی طرح جوان ہیں کہ یہ سوچیں کہ ابھی بہت وقت پڑا ہے، اور نہ ہی ہمیں نئے تعلقات بڑھانے کی ضرورت ہے۔ غنی نے بڑی احمقانہ بات کی تھی کہ اگر ہم تینوں مل جائیں تو کوئی ہم سے ٹکر نہیں لے سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یوسف اور میں صاف دلی سے ایک دوسرے کا ساتھ دیں تو اس میمن ٹولے سمیت کوئی میلی آنکھ سے ہماری طرف نہیں دیکھ سکتا۔ میں مستان کا اندیا سمجھ گیا تھا۔ وہ یوسف سے تعلقات کی از سر نو استواری چاہتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ صبح میں یوسف سے ملنے جاؤں گا اور پوری کوشش کروں گا کہ تمہاری غلط فہمیوں کو دور کر دوں۔ یوسف بھی دل کا بہت اچھا ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ میری بات ٹھکرائے گا نہیں۔ اتنی دیر میں ہماری گاڑیاں بنگلے پر پہنچ گئیں۔ میں دن بھر کی کارروائی سے ذہنی اور جسمانی تھکن سے چور ہو رہا تھا۔ میں نے مستان سے اجازت لے کر اپنے بیڈ روم کا رخ کیا اور جلد ہی نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اسے لازماً لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، ساتھ ساتھ ہمارے فیس بک پیج کو فالو کیجئے جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، اور سب سے اہم ہمیں کامنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ ہم مزید ویڈیوز لے کر جلدی حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔